تو فرمایا جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے میری نافرمانی کی۔ 15 شعبان کو ہلا گلا کیا جاتا ہے اور پٹاخے چلائے جاتے ہیں، یہ سب بدعت ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور آج کل ٹرینڈ شروع ہوا ہے گھروں میں بالخصوص رمضان کارنر بنانے کا۔ ہمیں رمضان کی تیاری میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ ہم ناراض لوگوں کو منا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک ہمارے قریب آن پہنچا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جو بے شک سعادت والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ رمضان المبارک سے قبل اس وقت شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں بہت سے ایسے کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں اور کرنے چاہیے۔ یہ کون سے کام ہیں اور ایسے کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، اس سب کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد یوسف تیبی صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ شعبان میں کرنے کے کام کیا ہیں اور رمضان المبارک کی تیاری کے لیے کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو گزارش ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، پہلا عشرہ جاری ہے، تو ایسے سب سے پہلے تو جو سوال رمضان المبارک کا ذہن میں آتا ہے وہ اس کے چاند کا آتا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند کیسے دیکھیں گے، کون دیکھے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں تو ہر دفعہ ایک یہ تنازعہ بھی اس پہ بن جاتا ہے کہ کوئی چاند دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے مجھے بلایا اور آپ کا بھی شکریہ، اور یہ کہ ہم سب اللہ کا دین آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس توفیق پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چاند کا جو مسئلہ ہے، اس میں جتنی زیادہ ریلیکسیشن، جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سکون دیا تھا انسانوں کو، اسی قدر یہ زیادہ اضطراب میں آ گئے۔ تو اسلام کا جو نظام ہے یہ کسی شرط کا محتاج نہیں کہ اتنا پڑھا ہو تو اس کو سمجھ سکتا ہے، تو بہت ہی سادہ اور بہت ہی اچھا کہ آسمان پر سورج آتا ہے، اس سے ٹائم بن جاتے ہیں یہ ظہر کا یا عصر کا مغرب کا، اور آسمان پر ہی چاند آتا ہے جس سے مہینے بن جاتے ہیں، اور جو 14 تاریخ ہے اس میں چاند فل ہو جاتا ہے، 15 کو تھوڑا لیٹ آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا ہے۔ تو یعنی ایک مہینے کے بیچ میں اللہ نے ایک اور سٹاپ لگا دیا تاکہ اگر کسی کو غلطی تھی تو وہ یہاں پہ اصلاح ہو جائے۔ تو باہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی سادہ رکھا۔ فرمایا سنو، نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب، بھئی ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، نہ ہمیں لکھنا آتا ہے اور نہ ہمیں حساب لگانا آتا ہے۔ الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، مہینہ یہ ہوتا ہے 30 کا، اور پھر فرمایا الشہر ہاکذا و ہاکذا، اور انگوٹھا فولڈ کر کے فرمایا 29 کا بھی ہوتا ہے، بس یا 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا۔ اور مزید شفقت اور رحمت کرتے ہوئے آپ نے اپنی امت کو ایک اور آپشن اچھا دے دیا، فرمایا ٹینشن نہیں لینی، اگر شعبان کی 29 تاریخ کو بادل ہوں آپ کے علاقے میں، چاند نظر نہیں آیا، تو بھی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، بھاگو دوسرے شہر سے پوچھو، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو نہیں نظر آیا تو آپ فرمایا فقدروا عدت شعبان 30 یوما، آپ 29 کے بعد یہ شک ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، تو یہ شک والا روزہ نہ رکھو، سختی سے منع کیا۔ من صام یوما یشک فیہ فقد عصی ابا القاسم، جس نے اس دن روزہ رکھا جس میں شک تھا اس نے میری نافرمانی کی۔ تو آپ اس دن روزہ نہ رکھو، ہو سکتا ہے چاند آ گیا ہو سکتا ہے رمضان شروع ہو گیا ہو تو میں رکھ لوں احتیاطاً، غلط بات۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ لوگ رکھ لیتے ہیں روزہ کہ ہو سکتا ہے چاند نظر آ گیا، ہو سکتا ہے وہ بھی سچ کہہ رہے ہو، انہیں اطمینان یقین نہیں ہوتا۔ اچھا ہو سکتا ہے پاکستان کی حکومت نے کوئی حرام پائی کی ہو اور ان کو نظر آیا ہو، انہوں نے نہ بتایا ہو، پھر اللہ کے بندو ان کی کیا اس میں مصلحت ہو سکتی ہے، کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کام ہے انہوں نے غلط کیا ہے، اس کے پیچھے ان کا یہ مفاد ہے، کوئی مفاد نظر آئے تو سمجھ میں آتی، اس میں ان کا کیا مفاد ہے؟ کوئی مفاد نہیں۔
تو جناب ہو سکتا ہے یہ روزہ کھا گئے ہوں، یہ تو ہیں ہی ایسے، خام خواہ کا مطلب اپنی حکومت پر بد اعتمادی، اور وہ علماء ہیں جو چاند دیکھتے ہیں ان پر بد اعتمادی، اور اس کے بعد جناب احتیاطاً رکھ لیتے ہیں۔ یہ جو احتیاطاً والی مصیبت ہے، اس میں بعض لوگوں نے امت کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ جمعہ پڑھا تو بولے میں احتیاطاً زور پڑھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں جمعہ جائز نہ ہو، تو چلو وہ نہیں تو میری یہ تو ہو جائے گی نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی کتنے لوگ مسلسل ڈیلی 10 نمازیں پڑھتے ہیں، صرف اسی وہم اور شک کی وجہ سے۔ انہیں ڈالا گیا ہے، علماء نے ان کو ڈالا ہے اس میں کہ جی یہ شرطیں ہوں تو جمعہ ہو سکتا ہے، تو یہاں وہ شرطیں پوری ہو سکتا نہ ہو رہی ہوں۔ اچھا، اسی چاند والے معاملے میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو فرمایا جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے میری نافرمانی کی، بالکل نہ رکھو، شعبان کو 30 کا بنا لو۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اللہ کے نزدیک یا وہاں پہ اس دن چاند نظر آیا تھا مگر آپ کو نظر نہیں آیا بادلوں کی وجہ سے، اور حدیث کے مطابق آپ نے اس کو 30 کا بنا لیا، تو ایک روزہ آپ کا کم ہو گیا۔ اب اگر اتفاق سے رمضان بھی 29 کا ہی ہو جاتا ہے تو آپ کے تو 28 ہو جائیں گے، تو کوئی حرج نہیں اس میں، یہ کوئی بہت غلط نہیں ہو گیا۔ آپ نے اپنے نبی کی بات مانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا تھا اس کو شعبان کو 30 کا بنا لو، آپ نے بنا لیا تھا۔ اب آپ کا ایک روزہ کم ہو گیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ اس کو شوال میں رکھ لو، بات ختم۔ صحابہ کرام کے زمانے میں علاقے بہت بڑے تھے اور ان میں مطلع مختلف تھا لوگوں کا، تو اس کے باوجود وہاں 2 عیدیں ہوتی تھیں، 2 رمضان چلتے تھے، اور کبھی کسی کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ حضرت قریب شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے، وہ جاتے ہیں شام۔ اب آپ دیکھو شام اور مدینے کا کتنا فاصلہ ہے، ان کا مطلع اور ہے، ان کا اور ہے، بالکل۔ تو وہاں سے وہ واپس آئے، شام میں گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو حضرت قریب واپس آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ آپ نے وہاں کب روزہ رکھا یا عید کی؟ تو انہوں نے کہا جی مثلا منگل والے دن، مثال کے طور پہ۔ اچھا استاد جی آپ لوگوں نے کب کی؟ ہم نے تو بدھ کو کی۔ اب وہ شاگرد پوچھتا ہے قریب اما تکتفی برؤیت معاویہ، آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دیکھنے کو کافی نہیں سمجھتے؟ مطلب ہماری ہی حکومت ہے، اسٹیٹ بھی ایک ہے، اوپر جو خلیفۃ المسلمین بھی ایک ہے، تو ایک اسٹیٹ میں دیکھا گیا ہے تو دوسری اسٹیٹ میں ان کے دیکھے پر آپ بھی روزہ رکھ لو۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ روزہ دیکھو اور عید کرو، روزہ دیکھو اور یہ رمضان رکھو، شروع کرو۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک علاقے میں چاند نظر آیا ہے۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں، آپ شاید اس کی عینی شاہد ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ موبائل اور ٹیلی کمیونیکیشن زیادہ نہیں تھی تو اس وقت یہ تھا کہ محض 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر روزے اور عید کا فرق ہو جاتا تھا۔ وہ حقیقی فرق نہیں تھا 40-50، کیونکہ مطلع 40-50 سے مختلف نہیں ہوتا، لیکن حدیث کے مطابق صحیح تھا۔ تو ان لوگوں نے دیکھ لیا رکھ لیا، انہوں نے نہیں دیکھا نہیں رکھا، تو کیا ہے اس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں گنجائش دیتا ہے، حتیٰ کہ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ 28 کا ہو گیا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی گنجائش دیتا ہے۔ یہی ایک منٹ اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے سعودیہ میں شروع کیے تو یہاں آ گیا، یا یہاں شروع کیے تو وہاں چلا گیا تو کم ہو گیا، یا یہاں زیادہ ہو گیا۔ تو اس میں ہم نے کم از کم 29 پورے کرنے، زیادہ سے زیادہ 30 پورے کرنے ہیں۔ جس کے رمضان میں نہیں ہوتے وہ اگلے دن میں پورا کر لے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ 28 کی بات کر رہے ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ رمضان 31 کا بھی ہو جائے؟ 28 کا ہو سکتا ہے، بتا رہا ہوں نا کہ ایک آدمی نے سعودیہ میں شروع کیا رمضان، تو وہ پاکستان آ گیا ختم ہونے سے پہلے پہلے، تو اگر وہاں 30 ہے اور یہاں بھی 30 کا ہے تو اس کے تو 31 ہو گئے نا۔ بالکل۔ تو وہ مسلمانوں کے ساتھ اگر مل کر روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا نفلی ہوگا، جائز ہے۔ اگر بالفرض نہیں بھی رکھتا تو بھی جائز ہے اس کے لیے، لیکن 28 کا بھی اگر ہوتا ہے تو بعد میں ایک پورا کر لے۔ پوائنٹ از دس کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، جس کو امت نے مسئلہ بنا لیا یہ مسئلہ ہے نہیں، غیر ضروری ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس کی گنجائش دیتا ہے، اور رب ذوالجلال نے ہم پر عبادات فرض کی ہیں، جب وہ عبادات فرض کرنے والا ہمیں گنجائش دے رہا ہے تو ہمیں کیا پریشانی ہے۔ لوگ شعبان میں روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی رمضان کی تیاری کریں، عادت ہو جائے کہ بھئی مطلب شعبان آ رہا ہے تو میں روزے رکھ لوں تاکہ میری ابھی سے پریکٹس ہو جائے، پھر رمضان آسانی ہوگی مجھے۔ ویسے بھی ابھی تو ظاہر بات موسم بھی تھوڑا گرم ہو رہا ہے، اس پہ کیا اسلام کیا کہتا ہے اس پہ؟
یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک احتیاط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے اتنے رمضان کے علاوہ سارا سال کبھی نہیں رکھتے تھے، اور شعبان میں تقریباً 28 روزے آپ رکھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا فرماتی ہیں کہ میرے جو چھوٹتے تھے رمضان میں تو میں سارا سال وہ نہیں رکھتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پریشانی نہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو مجبور نہ سمجھیں۔ تو جب شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تو ان دنوں میں بھی اپنے پورے کر لیتی تھی۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جن عورتوں مردوں کے روزے رہ گئے وہ فوراً رکھ لیں، اچھی بات ہے، نہیں رکھتے تو بہرحال سال ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کو رکھ لینے چاہیے۔ اگلا رمضان آنے سے پہلے پچھلے رمضان کے روزے رکھنے لازم ہیں یا رکھنے اس میں کوئی چاہیے؟ گنجائش دیکھیں، ہے؟ اگر کوئی مطلب ابھی بھی مجبور ہو گیا ہے تو وہ اگلے سال پہ جا سکتے ہیں کوئی، لیکن اگر مجبور نہیں ہے تو اس کو اگلے فرض ہونے سے پہلے پہلے پچھلے پورے کرنے چاہیے۔ اچھا، دوسرا اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ یعنی استقبال رمضان کے روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ اس کو استقبال رمضان کا نام دینا یہ ایک الگ کہانی ہے، ورنہ آپ سے یہ تو ثابت ہے کہ آپ تقریباً 28 روزے رمضان شعبان میں رکھ لیتے تھے۔ نمبر 2، عام لوگوں کو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا ہو جائے تو پھر تم روزے نہ رکھو۔ اچھا، خود رکھتے تھے اور عوام کو فرمایا کہ آدھا شعبان گزر جائے تو مت رکھو۔ تو اس میں پھر ایک اور ایکسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص پیر جمعرات کا سارا سال روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ شعبان میں بھی آخر تک پیر جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر سارا سال وہ نہیں رکھتا رہا تو پھر شعبان کے نصف سے پہلے پہلے وہ روزے ختم کر دے، اس کے بعد نہ رکھے۔ یعنی عام مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے یا جائز نہیں ہے کہ وہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھیں، الا یہ کہ کسی کے روزے رہتے ہوں رہتے ہو تو رکھ سکتا ہے، یا اس کی روٹین ایک ہو تو رکھ روٹین ہو کہ وہ سوموار جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے، یا وہ جو 14 15 16 کے روزے رکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ایام 20 کے، یا وہ روزے رکھ رہا ہے۔ 14 15 16 نہیں ہوتا، وہ 13 14 15 13 14 15 بالکل 13 14 15 کے روزے جو رکھ رہا ہے ایام 20 کے۔ تو شعبان میں اس کے علاوہ بھی یعنی رمضان کے لیے کیا خاص تیاری کی جا سکتی ہے؟ مثلا کوئی چاہتا ہے کہ میں ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دوں، یا کوئی اگر یہ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی سے رمضان المبارک کے مثلا زکوٰۃ والے مالی معاملات ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس پہ کیا ہے؟ کیا یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے زکوٰۃ، یا زکوٰۃ اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو رمضان ہے اس سے پہلے جو کرنے کے کام ہیں تو ان میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جناب کوئی کہے کہ میں زیادہ تلاوت کروں تو سارا سال ہی کرنی چاہیے۔ ایک تیاری رمضان کی وہ ہے جو ہمیں سارا سال کرنی چاہیے، خصوصاً غریب لوگوں کو۔ بالکل، وہ یہ ہے، آپ کو کئی لوگ نظر آئیں گے جی میں تو مزدور آدمی ہوں، روزہ مجھ سے نہیں رکھا جاتا ہے نا، ایسے ہی ہے بالکل۔ تو یا کوئی کہتا ہے جی میں تو ڈرائیور ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو سارا سال ہی ڈرائیور ہوں تو میں رکھوں گا ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے جو تیاری کا کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ سارا سال اپنی کمائی سے تھوڑے سے پیسے بچا کر رکھے۔ بہترین۔ مثلا اگر اس کی تنخواہ 30,000 ہے تو وہ 4,000 الگ رکھ لے، 3,000 الگ رکھ لے، تو اب وہ 3,000 12 3 36، چلو 33 ہو گیا۔ یہ جو پیسے الگ رکھے ہیں ان کو وہ رمضان میں استعمال کرے اور مزدوری نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا فریضہ نبھائے۔ کمیٹی ڈالی جا سکتی ہے کوئی خاص؟ کمیٹی کی شکل بنتی ہے کمیٹی ڈال لے تو رمضان کے لیے۔ ہاں، یہ اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم سے مزدوری نہیں ہوتی، پہلی بات تو یہ کہ مزدوریوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نائٹ ڈیوٹی کر سکتے ہیں، آپ فرسٹ ٹائم کر لیں 11 بجے تک، بعد میں نہ کریں، آدھی ہو گئی آپ کی، تو کچھ آپ نے پیسے بچا کر رکھ لیے، کچھ آدھی ڈیوٹی کر لی، تو آپ کے رمضان ٹھیک گزر گیا۔ تو اگر آپ عزم رکھتے ہیں اللہ کی بات ماننے کا اور یہ اسلام کا رکن ہے
تو اس کے کوئی نہ کوئی حال تو نکل آتا ہے. یعنی اس کے لیے کوئی نہ کوئی پلان لازمی کریں, کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ لازمی نکال دے گا. بالکل. تو یہ سارے سال ہمیں اس کا سوچنا چاہیے کہ رمضان آئے گا تو میں کیسے چلوں گا. یہ کافی نہیں, بالکل جائز نہیں کہ آپ اس بڑے آسانی سے کہہ دیں جی وہ چونکہ میں تو مزدور آدمی ہوں اور جناب آپ جانتے ہیں دھوپ بہت زیادہ ہے اور مجھ سے نہیں ہوتا تو بات ختم ہوئی. یہ طریقہ درست نہیں ہے. روزہ چھوڑنا بڑا معمول ہو گیا ہے. ہاں, مطلب کوئی اس چیز کو جیسے مطلب ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں سمجھی جاتی کہ ایک شخص کا روزہ نہیں ہے. اس پہ کیا کیا وعیدیں ہیں, اس پہ ذرا بات کریں. ظاہر سی بات اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. بنی الاسلام علی خمس. تو اس میں سے ایک روزہ ہے. اب آپ کے 5 پلروں میں سے کسی بلڈنگ کا ایک گر جائے تو بلڈنگ کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ بالکل. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, روزے فرض کیے گئے ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے اللہ نے فرض کیے ہیں تو اس کو چھوڑنے والے کو گناہ ہوتا ہے. فرض کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جس کو چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہو. تو بہر صورت ایک کام تو یہ کر سکتے ہیں. صدقۃ الفطر کے حوالے سے کیا یہ بھی رمضان کے شروع میں ادا کیا جا سکتا ہے یا یہ بھی مطلب بالکل اختتام, یہ اس وجہ سے ہے کہ بعض اوقات رمضان المبارک کے یعنی اختتام پر آ کر جو مہینہ عشرہ عبادات کا اور اللہ تعالیٰ پر دھیان دینے کا ہوتا ہے وہ ان فکروں میں گزر جاتا ہے کہ صدقۃ الفطر کہاں سے پورا کرنا ہے, کیونکہ وہ تو ہر ایک پر فرض ہے. تو اگر یہ بجائے ابتدائی رمضان میں ہی ادا کر دیا جائے تو اس فکر سے انسان آزاد ہو جائے, تو یہ کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں صدقۃ الفطر کی جو سائنس ہے یا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ طعمۃ للمساکین, یہ مسکین کا کھانا ہے, عید والے دن اس کو خوشی ملے. ٹھیک ہے. تو جو تنظیمیں جمع کرتی ہیں وہ چاہیں رمضان کے شروع میں جمع کر لیں, بیچ میں جمع کر لیں, لیکن ان کو ڈلیور وہ عید کے ایک دن پہلے, عید کی رات, اس طرح کرنا چاہیے. یعنی یہ جمع کرنے والے یہ ترتیب بنا سکتے ہیں کہ وہ پہلے جمع کر لیں, لیکن اس کی جو تقسیم ہے یا اس کو صرف کرنا ہے وہ رمضان کے اختتام پر کریں. بالکل. اس لیے کہ وہ عید اچھی کرنے کے لیے ہے کہ مسکین کی عید اچھی ہو جائے. مسکین کی عید اچھی ہو جائے. رمضان المبارک میں جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے مزدور کے لیے کہ وہ پلاننگ کرے, ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ملازمین ہوتے ہیں, فیکٹری میں ہیں تو اس کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو بھی کوئی ترتیب بنانی چاہیے تاکہ اپنے ملازمین کے لیے وہ آسانی کریں اور وہ رمضان آسان کر سکیں. ہاں بالکل, بہت اچھا آپ نے سوچا. مطلب یہ کہ اگر جو دیندار انڈسٹریل اس میں انڈسٹریلسٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حساب اس طرح کا کرے کہ جیسے جو بہت روزہ پریشان کرنے والے اوقات ہیں اس میں وہ کام بند کر دے اور صبح شروع کر لے, یا رات کو, اگر یا رات کر لے, یا سحری کروا دے ان کو اور سحری کے بعد کام شروع کروا دے اور اپنا کام بھی پورا لے لے اور ان کو روزے کی بھی وہ بن دے. تو یہ بہت ہم نے تجربہ کیا کہ پچھلے اور اس سے پچھلے سال لوگوں کو سحریاں کروائیں تو ساتھیوں نے عجیب و غریب رپورٹیں دی ہیں. مطلب ڈیفنس ہاؤسنگ ٹائپ جو وہ سوسائٹیز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بھی آپ کی سحری کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو ایسا ہوا. بالکل. مطلب وہ بوڑھا آدمی ہے تو سیٹھ, مگر اس کو روٹی پکا کر اس وقت دینے والا کوئی نہیں. رات 13 بجے تک جاگتے, صبح سوتے ہیں لوگ, تو اس کو تازہ روٹی دینے والا کوئی نہیں ہے وہ سیٹھ. پیسے بہت ہیں. ہاں, اس کا پی این ہے, اس کا وہ ہے چوکیدار, ہاں, اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے. تو یہ جب سحری کا سسٹم چلا تو وہ سب کو نے روزے رکھے اللہ کے فضل سے. تو اگر فیکٹریوں والے اپنے مزدوروں کو سحری کروا کر صبح بلوا لیں اور تھوڑا ان کا صدقہ بھی نکل جائے گا اور سحری سے ان کے روزوں کا اجر بھی ان کو مل جائے گا اور پھر ان سے وہ ٹھنڈے وقت میں کام لے لیں, تو یہ بہت اچھی تجویز ہے. ایک اور آج کل ٹرینڈ شروع ہوا ہے گھروں میں بالخصوص رمضان کارنر بنانے کا. وہ کیا یہ جاتا ہے کہ رمضان کارنر کے نام پر ایک گھر کا کوئی خاص کونا یا کوئی جگہ مخصوص کر لی جاتی ہے, اس میں قرآن مجید رکھ دیا اور اسی طرح کچھ کتابیں اسلامی رکھ دیں, اذکار, دعائیں وغیرہ, اور اسی طرح وہاں پہ کچھ ہلکی ڈیکوریشن بھی کر دی تاکہ بچے بھی وہاں شوق سے بیٹھیں. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ اچھا تصور ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے, لیکن یہ صرف رمضان میں نہیں, یہ تو پورا سال ہونا چاہیے. یہ بطور خصوص رمضان کا اہتمام کے طور پر کرتے ہیں. بہرحال یہ اچھا ہے, مطلب یہ اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو بھی, کیونکہ اس سے آپ کو ایک باور کرایا جاتا ہے کہ ہم اب نارمل دنوں میں نہیں ہیں,
اب ہمارے کو خصوصی دن ہے، سیلیبریشن ہے. سیلیبریشن ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے جو ثابت ہے وہ اپنے گھر میں ہی ایک کمرہ الگ کر لیتے تھے، روٹین میں سارے سال کی تہجد سنتیں اسی میں پڑھتے تھے، گھر میں مسجد ایک ہو جاتی تھی. مسجد ہو جاتی تھی. بخاری شریف اور مسلم میں روایت ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جو کہ انس بن مالک کی والدہ ہیں، تو یہ انہوں نے اپنے گھر کا ایک کمرہ خاص کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، جی آپ آئیں افتتاح کریں. ہاں تو آپ نے جماعت کروائی تو حضرت انس مرد ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو گئے سیدھے ہاتھ پہ، اور ام سلیم عورت ہیں تو پیچھے اکیلی کھڑی ہو گئیں. تو آپ نے ان کو 2 رکعت نفل باجماعت پڑھا کر اس مسجد کا افتتاح کیا. اللہ اکبر. تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جو شخص آگے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اکیلا پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے وہ جائز ہے. روٹین میں آگے جگہ ہو اور آپ پیچھے اکیلے کھڑے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، لیکن مجبوری ہے آگے جگہ نہیں تو آپ کی نماز اکیلے کی ہو جائے گی، جیسے ام سلیم کی ہو گئی. ایک تو یہ ثابت ہوا. دوسرا یہ ثابت ہوا کہ جو عورت ہے وہ پیچھے ہوگی. یہ ثابت ہوا کہ 2 مرد ہوں تو جو امام الٹے ہاتھ پہ ہوگا. یہ سب چیزیں سے ثابت ہوئیں. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ گھروں میں مسجد بنانی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داود میں، آمارا بالمساجد بالدور، گھروں میں مساجد بنانے کا حکم دیا، وَأَن تُطَيَّبَ وَتُطَہَّرَ، اور ان کو پاک صاف رکھنے اور خوشبو لگانے کا حکم دیا. تو ان کو الگ کر کے خوشبو لگائے، صاف رکھے. اور ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیکوریشن اس لیے کہ تاکہ بچوں کو رغبت ہو، تو بلکہ ہونا ہی چاہیے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو رغبت نہ ہو، یعنی اس مسجد میں عورت بھی جائے تو سکون کے ساتھ عبادت کرے. نہیں، چھوٹے بچوں سے مراد یعنی جو ٹین ایجر بچے جو گھروں میں ہوتے ہیں، بچیاں. ہاں ان کے لیے ٹھیک ہے. ہاں. تو وہ یہ سارے سال کا کام ہے اور کرنا چاہیے. اور گھر اگر کسی کا بڑا ہے تو ایک کمرے کو وہ مسجد قرار دے دے، یہ بہت اچھی بات ہے. ایسے کون سے کام ہیں بالخصوص جو شعبان میں نہیں کرنے چاہیے، جو مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہمارے ہاں ایسے زمرے میں آتے ہیں کہ جن کو بدعت کہا جا سکتا ہے، یا کم از کم وہ جائز یا مستحب کے درجے میں نہیں؟ ایک تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو شک والا روزہ وہ نہیں رکھنا چاہیے. دوسرا جو 15 شعبان کو یہ ہلا گلا کیا جاتا ہے اور پٹاخے چلائے جاتے ہیں، یہ سب بدعت ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ بات جو معاف کرنے والی ہے یہ تو ہر پیر اور جمعرات کے بارے میں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر پیر اور جمعرات کو ہر شخص کو معاف کر دیتا ہے، الا المشرک والمشاہن، سوائے مشرک کے اور جن کی آپس میں ناراضگی ہو ان کے. تو یہ خوبی جو اس رات میں ہے وہ اس ہر پیر جمعرات میں ہے. تو کیا ہر پیر جمعرات کو اس رات کی طرح منایا جاتا ہے؟ تو باہر صورت صحابہ کرام سے، تابعین، ائمہ کرام سے اس رات کو منانا ثابت نہیں ہے. اس لیے اس کو کہنا کہ اس رات لوگوں کی قسمتیں لکھی جاتی ہیں، یہ شب برات ہے، یہ ٹوٹل تصور غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الدخان کے شروع میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. یہ قرآن مبارک رات میں نازل ہوا اور اس میں ہی فیصلے کیے جاتے ہیں. تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں، جو برات کی رات ہے، شب برات ہے، وہ لیلۃ القدر ہی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں. ہاں اسی میں ہی فیصلے ہوتے ہیں. اور وہ رات کون سی ہے؟ آخری عشرے کی کوئی رات ہے. اس میں توقع ہے کہ 27 بھی ہو سکتی ہے، بعض روایتوں میں 23 بھی آتا ہے، بعد میں 21 بھی آتا ہے. تو باہر صورت اس کی جو جفت ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، طاق بھی ہو سکتی ہیں. روایات جمع کریں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ جفت کسی کی اور ہے، کسی دوسرے کی کوئی اور ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ 10 کی 10 راتیں جاگنے کی، اور 10 کی 10 ہی راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے اور اس رات کو تلاش کرتے تھے. وہی شب برات ہے اور وہی لیلۃ القدر ہے، اس لیے اسی پہ محنت کرنی چاہیے. واللہ اعلم. آپ نے صلہ رحمی کی بات کی، ابھی آپ نے بات کیا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جن کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوتی ہے یا کدورت، لڑائی ہوتی ہے. تو کیا خیال ہے رمضان سے پہلے یہ کر لینا نہیں چاہیے؟ کیونکہ رمضان میں بھی تو انہی لوگوں کی معافی ہوگی نا.
تو رمضان سے پہلے پہلے اگر سب لوگ اپنے دلوں سے خاص طور پر صلہ رحمی، ناراض رشتہ داروں کو منانا، کیا خیال ہے اس کا؟ ہاں بالکل، یہ کام بھی سارے سال کرنے کا ہی ہے، لیکن خصوصاً رمضان میں جب آپ اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں اور آپ کا آپس میں ناراض رہنا اس معافی میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس معنی میں یہ درست بات ہے کہ ہمیں رمضان کی تیاری میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ ہم ناراض لوگوں کو منا لیں۔ یاد رکھو، جب دو شخص ناراض ہوتے ہیں تو اس میں یا ایک قصوروار ہوتا ہے یا دوسرا قصوروار ہوتا ہے یا دونوں قصوروار ہوتے ہیں یا دونوں ہی قصوروار نہیں ہوتے، شیطان قصوروار ہوتا ہے اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ تو ایسا بہت ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو میرا قصور نہیں اور آپ کا قصور ہو، سمجھے؟ تو اس لیے عافیت اس میں ہے کہ بھائی صاحب معافی مانگ لو، سمجھے؟ یاد رکھو، میری اور بھائی کی جو آپس میں ناراضگی ہے اس کا سبب کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوگی، او جی تو میری بہن کی شادی پہ کیوں نہیں آیا، اور تو بیٹی کی منگنی پہ مجھے کیوں نہیں بلایا، اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی۔ تو یہ ایک دوسرے کو معاف کرنا یہ چھوٹا کام ہے، اور میرے بڑے بڑے پاپ میرا رب مجھے معاف کرے یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، باقاعدہ فرشتہ پوچھتا ہے، پیر آ گئی اللہ جی، یہ تو دونوں لڑے ہوئے ہیں تو میں کیا کروں ان کا؟ تو اللہ فرماتے ہیں امہلوہما لعلہما یصطلحا، ان کو مہلت دو، 3 دن کی اجازت ہے ناراض رہنے کی، ہو سکتا ہے یہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو ہم بھی کر دیں گے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی معاف نہ کریں تو ہم ان کے بڑے بڑے کیسے کریں؟ سمجھے آپ بات؟ تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں معاف کر دینی چاہیے، اللہ تعالی ہمارے بڑے بڑے پاپ معاف کر دے گا۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی یاد رکھو کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے میرے 20,000 دینے تھے میں نے معاف کر دیے تو یہاں بھی نہ ملے اور آخرت میں بھی نہ ملے، اس لیے کہ معاف جو کر دیے تو میں تو خسارے میں رہا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں اگر قیامت والے دن اس کو معاف نہیں کرتا تو ان سے لوں گا ان کی اوقات کے مطابق، اور اگر میں معاف کر دیتا ہوں تو رب سے لوں گا رب کی وسعت اور رب کی طاقت کے مطابق، رحمت کے مطابق، اس کی رحمت کے مطابق۔ واہ، یہ تو پھر بڑا عظیم سودا ہے۔ ہاں بالکل، اس لیے یہ مت سمجھے کہ معاف کرنے سے میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سابقہ قوموں میں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک شخص لوگوں کو قرضے دیتا اور جب وہ وقت پر نہ دیتے تو ان کو مہلت دیتا، اور جب پھر بھی نہ دے سکتے تو ان کو معاف کر دیتا تھا۔ قیامت والے دن اللہ اس کو بلائے گا اور فرمائے گا تو یہ کام کرتا رہا ہے؟ جی۔ تو فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کو قرض دے کر مہلت دے دے یا معاف کر دے، اللہ اس کو 50,000 سال اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ مت سمجھو کہ معاف کرنے سے آپ کا کوئی نقصان ہوگا، نہ دنیا میں عزت کم ہوگی۔ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ جو شخص بھی کسی کو معاف کرتا ہے میرے رب کا وعدہ ہے اللہ اس کی عزت بڑھائے گا، نہ دنیا میں نقصان ہوگا نہ آخرت میں۔ تو ایک دوسرے کو معاف کر کے ہم اپنے رب کی معافی لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جو جنت میں ہوں گے ان کے سینوں سے ہم وہ نکال دیں گے، کیا قدورتیں، نفرتیں، عداوتیں، کینہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، حساب میں پاس ہو گیا، پل صراط سے گزر گیا، اب سیدھا دروازہ جنت کا نظر آ رہا ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی آ رہی ہیں، اور یہ جا رہا ہے۔ فرمایا ایک دم راستے میں پوسٹ آئے گی، اس کا نام کنترا ہے، وہاں پہ سینے اسکریننگ ہوگی، اور جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے قدورت ہے اس کو سائڈ پہ کر لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک چھوٹی سی دل میں بات جو کسی چھوٹی سی وجہ پہ ہے، اس پہ جو ہمارا اتنی بڑی جنت ہے اس سے بالکل پہلے روک لیا جائے گا۔ خطرے میں پڑ گئی بھائی، خطرے میں پڑ گئی۔ اب کیا ہوگا کہ وہ مجبوراً نکالے گا قدورت کو، اب تو بھائی مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ مان کے کریں گے، ملیں گلیں گے، اور بھائی اچھا یار معاف کرنا، اچھا یار معاف کرنا، حتیٰ اذا حذبوا ونکوا، جب وہ آپس میں وہ کر لیں گے تو پھر ان کو جانے کی اجازت ملے گی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر اتنی دیر سنبھال کر رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو وہاں نکالنے سے پہلے یہیں پہ تو نکال یہاں نکال دو، جان چھڑاؤ یار۔ جان چھوڑو۔ یہ انگارہ ہوتا ہے، قدورت انگارہ ہوتا ہے، اس سے انسان جلتا رہتا ہے،
اور جب گالیاں دے دیتا ہے تو انگارہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، پھر وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو پھینک دو یار اور معاف کر دو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ شیخ صاحب۔ رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے، شعبان میں کرنے کے کاموں کے حوالے سے بڑی ہی مفید باتیں آج ہمیں شیخ صاحب سے ہم نے جانی ہیں۔ بس ایک کوشش کیجئے گا کہ آپ کا رمضان المبارک کے بعد آنے والا شوال یہ آپ کے شعبان سے بہتر ہونا چاہیے۔ یہ یقیناً ایک طرح سے ایک معیار ہو سکتا ہے اس کو جانچنے کا کہ ہمارا رمضان کیسے گزرا ہے۔ اس کے لیے اب سے تیاری شروع کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک پر بہترین انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔